قرآن شریف جیسے نازل ہوا یہ اس کی ترتیب کس طریقے سے دی گئی ہے کہ قرآن یہ صورتیں کیسے بنی ہے کہ جیسے سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ بقرہ ہے، یہ کس دور میں کس نے ترتیب دی ہے؟ یہ سارا قرآن شریف کس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے؟ جی حضور ایک اچھا سوال ہے، معلومات لینا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، حقیقی طور پہ قرآن پاک کو جمع کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، کہ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآن، کہ بے شک ہم ہی اس کو جمع کرنے والے اور پڑھنے والے، ان کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن مجید کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ صحابہ کرام کو بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے، یعنی جس ترتیب کے مطابق قرآن پاک آج موجود ہے، یہی ترتیب لوح محفوظ پر ہی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ تقریباً 23 سال کی عمر میں، 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے، پہلے ایک سورت کی کوئی آیت نازل ہوتی، پھر دوسری سورت کی کوئی آیت نازل ہوتی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیتے کہ اس کو پہلی سورت کے بعد، پہلی سورت میں فلاں آیت کے بعد یا فلاں آیت کے پہلے اس کو رکھ دیا جائے۔ تو اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ لوح محفوظ کے حکم کی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ صحابہ کرام کو تعلیم دیتے اور صحابہ کرام اسی کے مطابق رکھتے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارکہ میں وہ کتابی شکل میں قرآن پاک نہیں تھا، بلکہ قرآن پاک کاغذوں میں اور پتھر کی تختیوں میں، بکرے دمبے کی کھالوں میں، اونٹ کی ہڈیوں میں، پسلیوں میں وہ لکھا جاتا تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے دور مبارکہ میں جو ایک جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، ملعون شخص مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف جو ہے جہاد ہوا تھا، تو اس میں کئی حفاظ کرام، صحابہ کرام تھے، حفاظ سے وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کی کہ قرآن پاک کو جو ہے ایک جگہ جمع کر دیا جائے، کیونکہ کئی حفاظ شہید ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی جنگوں میں حفاظ شہید ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ جو ہے وہ رہ جائے، ٹھیک ہے، اس کو ترتیب دیا جائے، جمع کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں تو یہ فرمایا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، وہاں جمع نہیں ہوا تھا تو کیوں جمع؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم یہ بھلائی والا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتفاق کیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت انصاری اور دیگر صحابہ کرام جو حفاظ تھے ان کی یہ ذمہ داری لگائی ٹھیک، کہ اس طرح وہ قرآن پاک کو جمع کریں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کو اس طرح جمع کیا گیا اور ہر سورت جو ہے الگ الگ صحیفے میں محفوظ ہو گئی، یعنی جلد بنائی گئی جی ایک جی طرح کی۔ الگ الگ، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، محفوظ تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھی۔ حضرت عمر کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ محفوظ تھی۔ ماشاءاللہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اب چونکہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ لغت قریش پر نازل ہوا ہے، لغت قریش مینس کیا مطلب؟ یعنی قریش کے اندر جو تلفظ عربی زبان کے تلفظ اور لہجہ ہے اس پر نازل کیا گیا۔ اب ظاہر ہے عرب میں تو ہر قوم، ہر قبیلہ کا اپنا اپنا لہجہ تھا، بعض الفاظ کے تلفظ جدا جدا تھے، تو شروع میں اجازت دی گئی تھی کہ اپنے لہجے کے مطابق اس کو پڑھا جائے۔ پڑھتے سب عربی تھے لیکن الفاظ کا ادائیگی، بعض الفاظوں کا لہجہ جو ہے الگ تھا۔ اب کیا ہوا، ہر کوئی اپنے لہجے کے مطابق پڑھتا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کہ ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ قرآن پاک تو ہمارے لہجے کے مطابق ہی نازل ہوا ہے، ٹھیک، یہ اختلاف ہونے لگا، حالانکہ آپس میں لڑنے لگے اس پر۔ اچھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کہا کہ ابھی صحیح میرے ہوتے ہوئے کہ جو اس پہ لڑائی کی جا رہی ہے، قرآن پاک تو لغت قریش پر نازل کیا گیا ہے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا، پھر
جہاں جہاں قرآن پاک جس لہجے میں موجود تھا سب کو منگوایا گیا ٹھیک ہے. اور لغت قریش کے مطابق ہی قرآن پاک کو جمع کیا گیا. فائنل اس کی جو حضرت ترتیب ہوئی. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس وہ لغت قریش کے مطابق قرآن پاک چند صحیفوں میں تھا، وہ لیا گیا، اس کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ٹھیک. لغت قریش کے مطابق، اسی ترتیب کے مطابق جو ترتیب لوح محفوظ پر تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی تھی. ماشاء اللہ. تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے باقاعدہ قرآن پاک ایک کتابی شکل میں آیا، ٹھیک ہے. اور اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن جمع کرنے والا کہا جاتا ہے. بہت بڑا. یہ اس کی ایک تاریخ تھی، مختصر میں نے آپ کو بیان